الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی کی سینٹ میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے سے متعلق نئی درخواست آج الیکشن کمیشن پہنچے گی۔ گیلانی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج سماعت ہوگی۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف حکومتی درخواست مسترد کرتے ہوئے درخواست دوبارہ لانے کا کہا۔ جب تک فائدہ اٹھانے والوں کو نہیں لائیں گے کیس آگے نہیں بڑھے گا، نہ اہل کرانے کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ذاتی مصروفیات کے باعث بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ ہم نے ان کو دعوت دی ہے ڈپٹی بن جائے، حکومت باضابطہ آفر کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے عبدالغفور حیدری کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا۔ حکومت نے بھی ترپ کا پتہ پھینک دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وفاقی وزیر پرویز خٹک کی عبدالغفور حیدری سے ملاقات۔ پرویز خٹک نے کہا عبدالغفور حیدری کو آفر ہے، ہمارے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں، سب کو فائدہ ہوگا۔ سینیٹر غفور حیدری نے حکومت کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے کہا جس حکومت کو اپوزیشن تسلیم نہیں کرتی اس کی آفر کی کوئی حیثیت نہیں، میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر کی اس گفتگو کی مذمت کرتا ہوں، وزراء ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور یا ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ جس طرح کہ ہم نے الیکشن میں تماشا دیکھا ہے، اب اس کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے قوم۔ اصل میں سب سے بڑی تباہی تب آتی ہے پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے۔ سینٹ الیکشن جیسا تماشا پھر نہیں ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کا واشگاف اعلان۔ بولے کہا جاتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ بھی کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری۔ زرداری اور نواز چوری کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں، ایسے منصوبے لاتے ہیں جن میں بھاری کمیشن ہو، ملک کو قرض لینا پڑتا ہے، قرض کا بوجھ عوام پر مہنگائی کی شکل میں پڑتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے کابینہ اجلاس میں اپوزیشن پر باؤنسرز، کہا ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے امیر ممالک جاتے ہیں۔ 2023 کے انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ابھی سے انتظامات کرنا ہوں گے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے الیکشن کرانا پڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اہم اجلاس، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی نامزدگی پر مشاورت، سیاسی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے رابطوں سے آگاہ کیا گیا۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اعجاز چودھری کے نام پر غور، اہم حکومتی رہنما کا اعجاز چودھری سے رابطہ۔ وزیر اعظم کی پارٹی رہنماؤں سے فیصل واوڈا کی چھوڑی سیٹ NA 249 کراچی میں ضمنی انتخاب اور حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ امیدوار کا انتخاب پارلیمانی بورڈ کرے گا۔ جو وزیر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ انہوں نے نہیں لیا، اس ملک کے اداروں نے ان کو لے کر دیا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک۔ سوچ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لکھوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کوئی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی، جو کچھ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے صریحاً اس کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ خود نہیں لیا، اداروں نے دلوایا، شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ۔ نون لیگی رہنما نے کہا سوچ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو خط لکھوں، انہوں نے وعدہ کیا تھا سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی۔ سینٹ الیکشن میں اس کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی، پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس پر حملہ کیا گیا۔ اب کیا ہم مسلح ہو کر پریس کانفرنس کریں؟ احسن اقبال بولے میں نے نفرت کی گولی کے بعد نفرت کی جوتی بھی کھائی، ریاست نے جن رویوں کی آبیاری کی ان پر آنکھیں کھولنا ہوں گی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے خود مانا بھی کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے، تو اب جو ہے تو بجائے اس پہ بات اس پہ ہوتی ہے کہ جی وہ 16 ارکان یا 5 ارکان یا 3 ارکان یا 4 ارکان وہ کون تھے، جس نے غلط کام کیا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ نواز شریف ووٹ کی عزت پر یقین رکھتے تو پاکستان میں ہوتے، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو آئی، سب کچھ انہوں نے تسلیم کیا مگر گیلانی نے مذمت تک نہ کی۔ میں ایسا کرتا تو احمد فراز مجھے آگ کر دیتے۔ قوم نے فیصلہ کرنا ہے، کرپشن کی اس فرینچائز کا خاتمہ کرنا ہے یا انہیں لوٹنے کا لائسنس دیے رکھنا ہے۔
गुजरावाला में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके 3 जमींदारों की जान ले ली। हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एहतजाज खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। सिक्योरिटी गार्ड्स और मुजाहिरीन में तसादुम, हमारे पथराव पर गार्ड ने स्ट्रेट फायर किया। जमींदारों का इल्जाम, जमीन की रकम ना देने पर जमींदार एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मैयतों के साथ जीटी रोड पर धरना दिया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया। पुरअमन तौर पर मुंतशिर। खुशियों की बह के लिए और निकला रोड पे। पड़ोस के बच्चे भी थे एक दो। दरबार कांटे के पास मुर्तजा चौरंगी से साइड पे, तो वहाँ पे हादसा इनके साथ पेश आया। तो यही पता चला कि पानी वाले टैंकर कोई मार के गया इनको। कराची लांढी मुर्तजा चौरंगी पर ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 लड़के जाम बहक, 1 जख्मी। जख्मी लड़के के वालिद ने बताया 17 साला बेटा असद पड़ोसी की बाइक लेकर बिरयानी लेने गया था। पड़ोस के 2 बच्चे भी हमराह थे जो जाम बहक हो गए। साहिवाल में टीम जिम्मेदार कौन का स्टिंग ऑपरेशन। टीम जिम्मेदार कौन की लाइव स्टॉक टीम और पुलिस के साथ कार्रवाई। सैकड़ों की तादाद में मुर्दार मुर्गियां बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुर्दार मुर्गियां शादी हॉल्स और फास्ट फूड दुकानों पर 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने 25 मन मुर्दार मुर्गियां फरोख्त करने की डील की थी। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त साहिवाल और दीगर शहरों में सप्लाई किया जाता था। 2 महीने हो गए हैं, रेट जो है ना इंक्रीज हो रहे हैं, डाउन नहीं हो रहे हैं। कोई भी इदारा एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। 3 माह से उन्होंने रेट ऊपर किया हुआ है, नीचे करने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो दुकानदार, हमारी दुकानें तो बिल्कुल ठप हो गई हैं इस रेट की वजह से। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। आवाम की पहुंच से दूर कराची में 480 रुपए और लाहौर में 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में दूध वालों की भी मनमानी, 1 किलो में फिर 10 रुपए का इजाफा कर दिया। खरीदार परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम गलत काम रोकना होता है, उसका हिस्सा बनना नहीं। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वोट को इज्जत देने वाले नोट की तरफ मायल हो गए। ये दोबारा वोट की तरफ आए तो हुकूमत साथ देने को तैयार है। कोई अब्बू बचाओ तो कोई कारोबार बचाओ मुहिम पर और हुकूमत मुल्क बचाओ मिशन पर गामजन है। हमें पाकिस्तान डिकेट मूवमेंट नहीं, महंगाई का चैलेंज दरपेश है। सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात होने को जा रहे हैं, तो हम जाहिर है इनके पास हाजिर हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि चलें पहले न सही लेकिन अब वो हमें सपोर्ट करेंगे। फौरी तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकते, तो राब्ता कमेटी के साथ मीटिंग करके उस हवाले से जो भी फिर फैसला होगा उससे मुत्तला करेंगे दोस्तों को। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी वफ्द की एक बार फिर MQM के मरकज आमद। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। चेयरमैन सेनेट के लिए MQM से दरख्वास्त की है। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद कई मामलात सूबों के पास हैं। तहरीक इंसाफ के साथ जो कमिटमेंट है उसकी रफ्तार सुस्त है। चेयरमैन सेनेट के लिए राबता कमेटी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। नौमुंतखब सेनेटर शेरी रहमान का PP सेनेटर्स के एजाज में इशाइया। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। आज़ाद सेनेटर शमीम आफरीदी के इशाइये में शिरकत। PP में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। नाम बताएं 178 में से कौन सा MNA गैर हाजिर था। एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी सीट पर नहीं रहूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का चैलेंज। कहा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पेश आए वाक़यात की तहकीकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बना दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है उन्हें किसी से जाती मसला नहीं। यूसुफ गिलानी हमारे इत्तेहादियों के पास जा सकते हैं तो मैं भी जाऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुबारक देनी थी। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में GB को अबूरी सूबा बनाने की तारीखी करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर वफाकी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा। अबूरी सूबे का दर्जा देने के लिए आईन पाकिस्तान में तरामीम का बिल मंजूर कराया जाए।
وزیر اعلیٰ خالد خورشید کہتے ہیں قرارداد کی اپوزیشن نے بھی مکمل حمایت کی، مسئلہ کشمیر کے حل تک گلگت بلتستان کی عبوری حیثیت چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور افغان مفاہمتی عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون سمیت جیو اسٹریٹجک ماحول پر بھی گفتگو۔ جنرل نکلس خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کورونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں سینئر سٹیزنز کو ویکسین کے لیے SMS بھیجا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین محمود قریشی دوسری بار وائرس کا شکار۔ زین محمود کا ٹویٹ، کہا علامات پر کورونا کا ٹیسٹ کروایا تو مثبت آیا۔ وفاقی کابینہ نے کورونا وبا آگاہی مہم کے لیے سلوگن تبدیل کرنے کی رائے دے دی۔ پرانا سلوگن کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے تبدیل کرنے کی تجویز۔ کورونا وبا ہے احتیاط جس کی شفا ہے نیا سلوگن ہوگا۔ NCOC کا اجلاس آج ہوگا، اہم فیصلے ہونے کا امکان۔ میں شکریہ کرتا ہوں ایئر لائنز کا جنہوں نے مدد کی ہے۔ حکومت پنجاب کا بہت بہت شکریہ جو میرے بڑے بھائی کو سرکاری نوکری دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ARY نیوز کی خبر کا نوٹس۔ ARY نیوز نے 4 بے سہارا یتیم بچوں سے متعلق خبر نشر کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر DPO شیخ پورہ بچوں کے گھر پہنچ گئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ کہا پنجاب حکومت بچوں کے سر پر دست شفقت رکھے گی۔ بڑے بچے کو تعلیم کے مطابق سرکاری ملازمت دی جائے گی، باقی 3 بچوں کے تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت برداشت کرے گی۔ گھر بنا رہے ہو چائے پانی تو دینا ہوگا۔ شاہ لطیف ٹاؤن کراچی میں پولیس کی بھتہ خوری کا انوکھا انداز، پیسے نہ دینے پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ شہری نے الزام لگایا گھر کی تعمیر شروع کرنے پر اہلکار 5000 بھتہ مانگ رہے تھے، گھر کے کاغذات بھی پولیس پارٹی کو دکھائے پھر بھی تشدد کیا۔ کراچی میں کار چور وکیل دھر لیا گیا۔ ایڈوکیٹ ایوب ملک پہلے بھی 8 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہے۔ ملزم نے جیل سے ہی LLB میں داخلہ لیا تھا۔ نیپرا نے بجلی 89 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ فیول چارجز کی مد میں وصولی مارچ کے بلوں میں ہوگی۔ اطلاع کہ الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ اس میں مجھے تقریباً 3.5 سال لگے، کئی بار فیل ہوا ریسرچ اس کے اندر۔ FSC میں جو ہے نا وہ میرے نمبر اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ میں اتنا اچھا رٹا مارنے والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ یونیورسٹیز کے جو رواج وغیرہ ہیں کہ بھائی آپ کے نمبر کم ہے، مجھے ایڈمیشن نہیں دیا۔ جسے پاکستان کے جامعات نے مسترد کیا اسے امریکی ادارے نے سائنسدان مان لیا۔ ایبٹ آباد کے عمیر مسعود نے ہمت نہ ہاری، یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملا تو محنت جاری رکھی۔ کہتا ہے رٹا لگانے میں ناکامی پر FSC میں نمبرز کم آئے، 1 سال تک یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہ ملا۔ فوڈ سٹریٹ ضرور بنائیں مگر رہائشیوں کا تو خیال کریں۔ کراچی میں بنس روڈ کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ برہم، 25 مارچ کو ڈپٹی کمشنر جنوبی طلب، DIG ٹریفک سے بھی وضاحت مانگ لی گئی۔ سعودی عرب کا حجاج اور معتمرین کو خدمات دینے والوں کی فیس اور ٹیکسوں میں چھوٹ دینے کا فیصلہ۔ حج و عمرے کی ٹرانسپورٹ بسوں کے پرمٹ میں 1 سال کی مفت توسیع بھی کی جائے گی۔ غیر ملکیوں کی اقامہ فیس بھی 6 ماہ کے لیے مؤخر۔ کب ختم ہوگا انتظار؟ شائقین کو بے چینی سے انتظار۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز کب ہوں گے؟ PCB اور فرینچائز مالکان کی میٹنگ میں نئی ونڈو پر غور۔ PSL 6 کے میچز جون کے پہلے ہفتے میں کروانے پر غور۔ غیر ملکی کھلاڑی مئی کے آخری ہفتے میں پاکستان پہنچیں گے، حتمی فیصلہ جمعے کو ہونے کا امکان۔ مزہ بھی آ رہا ہے، اتنا سندر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، اور وہ لوگ ہے نا وہ ہم کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہے۔
اور کراچی میں نیشنل ویمنز فٹ بال چیمپئن شپ کا میلہ سج گیا. نیپالی فٹ بالرز پہلی بار شریک. مہمانوں نے انٹری پر ہی دھوم مچا دی. مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر سیالکوٹ سٹی کے خلاف 19 گول کر ڈالے. پہلے روز وابڈا اور ماشا ایف سی کی ٹیمیں کامیاب. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیق اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,